جی دیکھیں، نقیب اللہ قتل کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، 42 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، اور عدالت نے اس فیصلے میں قرار دیا ہے کہ پولیس کے جو ہے پروسیکیوشن جو ہے ان ملزمان کے خلاف، جس میں راؤ انوار سابق ایس ایس پی ملیر ہیں، اور ان سمیت جو 18 ملزمان تھے، جس میں سے 6 ملزمان ضمانت پر رہا تھے، باقی جو تھے وہ عدالتی ریمانڈ پر جیل میں تھے، ان کے خلاف ایک بھی الزام ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، یعنی کہ جعلی پولیس مقابلہ، اس کے بعد قتل، اغوا اور غیر قانونی اسلحے کا جو الزام تھا وہ ثابت نہیں ہوا، لہٰذا عدالت ان تمام سیکشنز میں جو ہے وہ ملزمان کو بری کرتی ہے۔ تاہم عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ ضرور کہا کہ نقیب اللہ سمیت جو 4 افراد جعلی پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان چاروں کے خلاف پولیس کی جانب سے جو مقدمات دائر کیے گئے تھے انہیں بی کلاس قرار دیا تھا، یعنی کہ وہ جھوٹے مقدمات تھے ان چاروں مقتول کے خلاف جو درج کیے گئے تھے۔ اور اب یہ جو ایک انکاؤنٹر ہوا ہے، یہ ایک بہیمانہ قتل تھا، جسے آج تک ملزمان کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے اس فیصلے کو، جس میں ان چاروں کے خلاف مقدمات کو جھوٹا قرار دیا گیا تھا، اس کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ تاہم عدالت نے پروسیکیوشن کے کیس میں کافی خامیاں اور تفتیش میں نقائص کی نشاندہی کی، جس میں عدالت نے یہ کہا کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بہت سے ایسے گواہوں کے بیانات تھے جو ایک مہینے کی تاخیر سے لیے گئے، شناخت پریڈ میں جو ہے وہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی، وہ بھی عدالت نے یہ کہا کہ یہ ایک ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پر اسے قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ سی ڈی آر کے حوالے سے بھی عدالت نے یہ نشاندہی کی کہ جب کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر رضوان کو اسٹیٹمنٹ کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی جو ملزمان کے موبائل فون کی لوکیشن کے حوالے سے سی ڈی آر ڈیٹا پیش کیا گیا تھا، وہ ویریفائڈ نہیں تھا، یعنی کہ وہ ڈیٹا کس سے لیا، کس کمپنی سے لیا، کس آدمی سے لیا گیا، اس پر کوئی تصدیقی مہر، کوئی دستخط وغیرہ کچھ نہیں تھا، وہ صرف ایک ای میل کے ذریعے وہ ڈیٹا انہیں موصول ہوا تھا جو عدالت میں انہوں نے پیش کر دیا۔ تو اس بات کی بھی عدالت نے نشاندہی کی، جبکہ جو 2 عینی شاہدین تھے، حضرت علی اور قاسم، ان کے حوالے سے بھی عدالت نے یہی کہا کہ وہ ایگزیکٹ ڈیٹ ہی نہیں بتا سکے، 3 یا 4 جنوری کی ڈیٹ وہ بتا رہے تھے کہ جب نقیب اللہ محسود کو ابو الحسن اصفہانی روڈ آغا گلشیر ہوٹل سے جو ہے پولیس نے حراست میں لیا تھا، اور اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ یہ تاخیر کی گئی مقدمہ درج کرنے میں بھی، یعنی کہ 2 سے 3 جنوری اور 4 جنوری کو یہ ان کو حراست میں لیا گیا، 72 گھنٹے بعد ان دونوں کو، حضرت علی اور قاسم کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ نقیب محسود کو پولیس نے نہیں چھوڑا۔ تو اس حوالے سے 13 تاریخ کو ایک مقدمہ ہوا، اس کے بعد 23 جنوری کو ایک اور ایف آئی آر ہوئی۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ یہ ڈیلے جو ہے، اس کا فائدہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے، اور اس کا فائدہ ملزمان کو دیا جاتا ہے۔ تاہم پروسیکیوشن کے کیس میں کافی خامیاں تھیں، اور نہ تو ایک اور اہم بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ جس ہوٹل سے نقیب محسود کو حراست میں لیا گیا تھا پولیس کی جانب سے، وہاں کے کسی کو بھی ہوٹل مالک یا پھر اس کے علاوہ جو ویٹر تھے انہیں بھی اس کیس میں گواہ نہیں بنایا گیا، لیکن اس سب سے اہم بات یہ تھی کہ 6 پولیس اہلکار جنہوں نے پہلے ان ملزمان کے خلاف بیانات دیے تھے، وہ عدالت میں جب اپنے اسٹیٹمنٹ کے لیے آئے تو وہ اپنے بیانات سے جو ہے وہ منحرف ہو گئے تھے، عدالت نے انہیں ہاسٹائل قرار دیا۔ 100 گواہوں کے نام دیے گئے تھے جب یہ چالان جمع کرایا گیا تھا، لیکن 51 پروسیکیوشن وٹنسز جو ہے وہ کورٹ میں ایگزامن ہوئے، اور اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ تمام ملزمان کے خلاف پروسیکیوشن ایک بھی الزام ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، سیلولر ڈیٹا ہو، جیو فینسنگ ہو، اس کے علاوہ جو دیگر شواہد، جو اسلحہ ملزمان سے ملا یا گولیوں کے خول تھے وہ بھی میچ نہیں ہوئے، تو تمام کے تمام جو ایویڈنس تھا یعنی کہ وہ عدالت نے قبول نہیں کیا۔ تو عدالت نے یہی کہا کہ یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ ایکیوز کو جاتا ہے، تو لہٰذا عدالت جو ہے تمام ملزمان، جس میں راؤ انوار سمیت 18 ملزمان کو عدالت بری کرتی ہے، جبکہ جو 7 مفرور ملزمان ہیں جو سابق ایس ایس پی راؤ انوار کی ٹیم کا اہم حصہ تھے، وہ ابھی تک 5 سال گزر جانے کے باوجود گرفتار نہیں ہو سکے، جس میں شعیب شوٹر ہیں، اور 7 ملزمان ہیں۔ عدالت نے ان کے پرپیچول وارنٹ یعنی کہ دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، جس کو تاحیات وارنٹ گرفتاری جاری بھی کہتے ہیں، کہ جب بھی جہاں بھی ملے انہیں گرفتار کر کے لایا جائے۔ پریشر تو بالکل ہوگا، لیکن پروسیکیوشن مکمل طور پر اس میں جو ہے وہ ناکام نظر آئی ہے۔
لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنانے کا جو مقصد تھا وہ ایک اسپیڈی ٹرائل تھا. لیکن جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے، 5 سال کا عرصہ، 23 جنوری کو ججمنٹ اور 23 جنوری کی FIR، ایک 5 سال کا بہت لمبا عرصہ تھا. اور اس میں جو ہے وہ جو اس طرح کے کرمنل لائرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے کیس اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے. شروع میں جن پولیس اہلکاروں نے ان ملزمان کے خلاف بیانات دیے تھے، کورٹ میں آ کے وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے پہلے کچھ کہا، بعد میں کچھ کہا. تو جب اس طرح کے کیسز میں ایک ایویڈنس کی جو چین ہوتی ہے، ایک کڑی سے کڑی ملائی جاتی ہے، جو وہ چین ٹوٹتی ہے تو پھر ایویڈنس جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، اور اس کا ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ایکیوز کو جاتا ہے. تو پروسیکیوشن کی یہ مکمل ناکامی نظر آئی ہمیں. JIT رپورٹ میں کچھ کہا گیا، تفتیشی افسر کچھ دعویٰ کرتے رہے، لیکن اب جب ججمنٹ آیا تقریباً 5 سال بعد، تو اس میں جو تمام دعوے تھے پہلے کے راؤ انوار صاحب کو کچھ نہیں ہو سکے گا، اور وہ بالکل سچ ثابت ہوئے. اور کل جب وہ آئے فیصلہ سننے کے لیے تو وہ بالکل پر اعتماد نظر آ رہے تھے. صبح سے ہی ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ 10 ساڑھے 10 بجے کورٹ پہنچ چکے تھے، لیکن 12 بجے ایک سیشن ہوا تو عدالت نے 2:30 بجے کا ٹائم دیا ججمنٹ کے لیے. اس کے بعد 3 بجے جب یہ ججمنٹ اناؤنس ہوا تو وہاں پر جیسے ہی یہ اناؤنس ہوا اس کے بعد ان کے جو حمایتی، جو ان کے گارڈز، جو لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کورٹ روم کے باہر ہی ان کے حق میں نعرے بازی کی. انہیں پھولوں کے گلدستے جو ہے وہ دیے گئے، اور وکٹری کا نشان ان کی ٹیم کے جو پولیس اہلکار تھے وہ بناتے ہوئے وہاں سے گئے. یعنی کہ انہوں نے ایسے لگ رہا تھا کہ سینٹرل جیل فتح کر کے نکل رہے ہیں راؤ انوار وہاں سے. تو پروسیکیوشن مکمل طور پہ ناکام رہی ہے اس کیس کو ثابت کرنے میں، اور ایک بھی ایلیگیشن جو ہے ان کے خلاف پروف نہیں ہو سکتا. لیکن اہم بات یہ ہے، جب کورٹ نے کہہ دیا ان چاروں افراد کے خلاف جو مقدمہ پولیس نے بنایا تھا وہ ایک جعلی انکاؤنٹر تھا، تو اس کے بعد یہ چیزیں ثابت نہ ہونا کافی حیران کن امر ہے. لگتا یہی ہے کہ پولیس نے اس کیس میں کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آئی. سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس تھا. چیف آف آرمی سٹاف نے نکیم محسود کے اہل خانہ کو جو ہے وہ یقین دہانی کرائی کہ انصاف ہوگا، لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے. اور پروسیکیوشن تو بہت ہی مثالی ہے. آج کی ہی مثال لے لیں، لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کے خلاف 60 سے زائد مقدمات کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ بنا دی گئی، اور آہستہ آہستہ وہ تمام مقدمات سے جو ہے وہ بری ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اور آج ان کے مقدمات کی بریت کا جو ہے وہ سلور جوبلی جسے کہتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. 25 مقدمات میں اب تک وہ بری ہو چکے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے، بڑے وثوق سے ہماری بات ہوئی جب ان سے، جب وہ پیشی کے لائے، ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مقدمات کو ایک ساتھ چلایا جائے تو یہ 1 سے 2 ماہ میں تمام مقدمات میں سے جو ہے وہ عزیر بلوچ بری ہو جائیں گے. لیکن فردن کیسز چلائے جا رہے ہیں. ملٹری کورٹ کے ایک کیس میں ان کو سزا ہے 12 سال کی، وہ بھی انہوں نے مکمل کرنی ہوگی. تو پروسیکیوشن کا یہی اب ایک ہتھ کنڈہ رہ گیا کہ جتنا ہو سکے انہیں جیل میں رکھا جائے. اور نکیم محسود کے کیس کی آپ کو تمام ڈیٹیل پتہ ہے کہ پروسیکیوشن نے کس طرح جو ہے وہ اس کیس کو ڈسٹرائے کیا، ایویڈنس کو کس طرح ڈسٹرائے کیا، اہم شواہد کو نظر انداز کیا گیا. جب جس ہوٹل سے انہیں اٹھایا گیا جنوری 2 یا 3 جنوری کو، تو وہاں پر ضرور CCTV کیمراز ہوں گے، کیونکہ ابوالحسن اصفہانی روڈ ایک اچھا علاقہ ہے. وہاں پہ ضرور اگر پولیس چاہتی تو CCTV فوٹیج، تاہم جو 6 اہلکار جنہوں نے وہاں پہ ان کو وہاں سے حراست میں لیا تھا، کم سے کم ان کے خلاف اغوا کا الزام جو ہے وہ ثابت ہو جاتا، تو شاید کہیں لوائقین کو ہی کچھ جو ہے وہ صبر مل جاتا کہ کم از کم 6 لوگوں تو اس میں سزا ہوئی، تمام کے تمام بری نہ ہوتے. لیکن پولیس جو ہے وہ ہمیشہ روایتی تفتیش کا طریقہ کار اختیار کرتی ہے. اور جیسا کہ مدعی مقدمہ کے وکیل نے کہا کہ پولیس والوں نے اس کیس میں مدعی مقدمہ کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کیا. ان 6 اہلکاروں کے خلاف IG سندھ کو انہوں نے خطوط بھی لکھے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. پولیس والوں کے خلاف کیس تھا اور پولیس والے ہی سامنے تھے، تو آپ کو پتہ ہے پھر الزام کیسے ثابت ہوتا. تو ہونا یہی تھا جو جس کی پیشن گوئی کی جا رہی تھی، اور راؤ انوار سمیت تمام ملزمان بری ہو چکے ہیں. یہ عدالت کے دائرے اختیار میں نہیں ہے. عدالت کے سامنے جو ایویڈنس رکھا گیا ہے، جو پروسیکیوشن نے اپنا کیس بلڈ اپ کیا ہے کورٹ کے سامنے، عدالت نے اس ایویڈنس کی بنیاد پہ ہی فیصلہ کرنا تھا. کیونکہ پروسیکیوشن کا شروع دن سے یہی دعویٰ تھا کہ یہی ملزمان ہیں، انہوں نے ہی جو ہے وہ جعلی پولیس مقابلے میں نکیم محسود سمیت 4 افراد کو جو ہے وہ ہلاک کیا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ایویڈنس جو ہے وہ جیسا کہ گواہ جو ہے وہ تتر بتر ہوتے رہے، اور جو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہی جعلی پولیس مقابلے میں مارا ہے، کورٹ میں جا کے وہ اپنے بیان سے مکر گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نے نہیں دیکھا. عدالت نے یہ بھی کہا کہ کوئی چشمدید گواہ بھی سامنے نہیں آیا.
جس نے یہ مقابلہ دیکھا ہو، اور راؤ انوار کی لوکیشن کے حوالے سے بھی جو تفتیشی افسر تھے انہوں نے یہ مانا کہ 3 بجے ان کی لوکیشن ملیر کینٹ کی تھی، اور 3:20 پہ جو ان کی لوکیشن تھی وہ موونگ کنڈیشن میں تھے. تاہم یہ کہنا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ قبل از وقت ہوگا کہ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا تھی، لیکن اس CDR کی کوئی اہمیت اس لیے اس کو نہیں دی گئی کیونکہ وہ ڈیٹا ویریفائی نہیں تھا کس افسر سے لیا گیا، کس کمپنی سے لیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی نااہلی ہے کہ جب آپ قانونی شہادت میں بہت ساری ایسی سیکشنز ہیں، جب آپ کورٹ میں کوئی ایویڈنس لے کے جاتے ہیں تو اگر کوئی CCTV فوٹیج لے کے جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے. ایک SSP لیول کے افسر کی جانب سے اس طرح کی کوتاہیاں انویسٹیگیشن میں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑا سنگین جرم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ انویسٹیگیشن آفیسر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے بہت سارے کیسز میں عدالت نے یہ لکھا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے الزام ثابت کرنے میں ناکام رہے، لیکن انویسٹیگیشن آفیسر کے خلاف ڈپارٹمنٹل کارروائی کی جائے کیونکہ اس کی وجہ سے ملزمان جو ہے وہ بری ہوئے ہیں اور انویسٹیگیشن ٹھیک طریقے سے نہیں کی گئی. اس کیس میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ ایک SSP لیول کے انویسٹیگیشن آفیسر سے اتنی بڑی غلطیاں ہوئی، اتنی خامیاں ہوئی کیس میں، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل کارروائی کی سفارش کرنی چاہیے تھی عدالت کو، لیکن عدالت نے ایک بڑا ہمبل ویو لیا ہے اور بڑی آسانی سے یہ تمام ملزمان بری ہو گئے ہیں. آج عدالت نے ایک کیس کا جو ہے حوالہ بھی دیا ہے. ڈان میں ایک 16 نومبر 2022 کو ایک ایڈیٹوریل پبلش ہوا تھا، ٹیسٹ کیس. انہوں نے اپنے ایڈیٹوریل میں کہا کہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے جو ہے ایک ٹیسٹ کیس ہے نقیب محسود کا. تو عدالت نے اس ایڈیٹوریل کو اس ججمنٹ میں ریپروڈیوس کیا ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. اس طرح کے ایڈیٹوریل لکھنا سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی خلاف ورزی ہے. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ سب جوڈیس میٹر میں اس طرح کے معاملات میڈیا میں ڈسکس کرنا عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. لیکن ہماری عدالتوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو، اور ہمارے پارلیمنٹیرین کو یہ بھی سوچنا چاہیے تو کب تک انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون پر چلیں گے. پولیس کے جو قانون ہیں وہ 1860 کے قانون ابھی تک چلتے آ رہے ہیں، وہی روایتی تفتیش کا طریقہ کار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور خاص طور پر دوسری وجہ اہم بات یہ ہے کہ پولیس کو انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایسے کوئی فنڈز بھی مہیا نہیں کیے جاتے کہ وہ پراپر اس کی انویسٹیگیشن کریں. اور اگر کوئی کمپلیننٹ، کوئی غریب آدمی آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر پولیس کو جب امید ہوتی ہے کہ اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے تو وہیں اپنے دفتروں میں بیٹھ کے ہی قانونی کارروائیاں کر کے کیس کا چالان جمع کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد عدالت جانے اور کیس جانے کوئی اس کا حل، پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. یہاں تو ایک پاورفل لوگ تھے جن کے خلاف یہ کیس تھا، لیکن ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کو جو ہے وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. عدالتوں اور پارلیمنٹیرین کو مل کے یہ کام کرنا ہوگا تاکہ اس طرح کے جو کیسز ہیں، جو کہ عدالت نے کہا بھی ہے کہ وہ ایک فیک انکاؤنٹر تھا، لیکن اس کے باوجود پروسیکیوشن کے جو ایویڈنس تھے اس میں کافی ڈینٹ تھے، اور جس کی وجہ سے عدالت بھی مجبور ہوئی ملزمان کو رہا کرنے میں. تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اس طریقہ کار کو، اور انویسٹیگیشن کے جو طریقہ کار ہے ان کو بدلنا ہوگا، اور موسٹ کمپیٹنٹ لوگوں کو جو ہے آپ کو انویسٹیگیشن میں لے کے آنا ہوگا. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ابھی تک ہم یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کہ CCTV فوٹیج کو جو ہے بطور ایویڈنس کس طرح پیش کرنا ہے، موبائل فون کا ڈیٹا کس طرح پیش کرنا ہے. جب تک یہ بنیادی چیزیں ہی نہیں ہوں گی تو پھر ایلیگیشن جو ہے وہ کس طرح ثابت ہوں گے، اور اس جدید ٹیکنالوجی کا ہمیں ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. میرا جو ابھی تک کا تجربہ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں جانے کا کوئی راستہ بچا نہیں ہے اس کیس میں، سوائے ایک نقطے کے جس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو 4 افراد کو جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا وہ مقدمات B کلاس ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ جھوٹے مقدمات تھے، اور اس فیصلے کو ان ملزمان نے آج تک چیلنج نہیں کیا. تو مجھے تو صرف اس میں صرف یہ ایک ہی پوائنٹ نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو 42 پیج کا جو ججمنٹ ہے اس میں مجھے ایسی کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ آگے سندھ ہائی کورٹ میں جب یہ اپیل فائل ہوگی تو جب یہ کیس چلے گا تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم چانس ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں 100 میں سے 5% چانسز لگتے ہیں کہ اس اپیل کا کوئی فائدہ ہو، لیکن اس اپیل کا کوئی فائدہ میرا جہاں تک تجربہ ہے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عدالت کے سامنے اگر پروسیکیوشن اس کے حوالے سے مزید کوئی ایویڈنس لے کر آتی کہ کس ملزم نے فائرنگ کی،
جو امپٹیز وہاں سے ملی ہیں، گولیوں کے جو خول ملے ہیں وہاں سے، وہ میچ ہوئے یا نہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ کو دیکھا جاتا کہ ان کی باڈی سے جو گولیاں جو نشانات ہیں ان کو میچ کیا جاتا، اور اس کے بعد کوئی ایسا ایویڈنس لے کر آتی پولیس جس سے یہ ثابت ہوتا کہ راؤ انوار چلو اس آپریشن کی کمانڈ کر رہے تھے، فائرنگ انہوں نے نہیں کی، لیکن ان کے ٹیم میں سے کس نے وہ فائرنگ کی، کس ویپن سے فائرنگ کی گئی ہے اور کتنے ڈسٹینس سے فائرنگ کی گئی ہے. کیونکہ کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ بہت ہی باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کتنے سینٹی میٹر کا جو ہے وہ زخم ہوا، کون سی گولی لگی ہے، 9mm کی تھی، رائفل کی تھی، کون سے ویپن سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے، کتنے ڈسٹینس سے کی گئی ہے. یہ تمام چیزیں بہت ہی باریک بینی سے دیکھی جاتی ہیں، لیکن اس کیس میں ہمیں ایسا کوئی ایویڈنس نظر نہیں آیا پروسیکیوشن نے جو ثابت کیا ہو، سوائے ایک JIT کے جس میں بہت سارے افسران تھے، حساس اداروں کے اہلکار بھی شامل تھے، اور جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے وہ بھی شامل تھے، SSP ڈاکٹر رضوان. لیکن اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب اس لیول کے افسران جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں گے، اس کے باوجود ملزمان بری ہو جائیں گے، تو آپ سوچیں جب ایک انسپیکٹر لیول کا افسر تفتیش کرے گا تو وہ تفتیش جو ہے وہ کس نوعیت کی ہوگی اور کس طرح پھر ملزمان کو جو ہے وہ سزائیں ہو سکیں گی. پروسیکیوشن کا تو سندھ میں بہت ہی برا حال ہے. ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں سندھ میں جو ہے وہ گزشتہ 18 ماہ میں جو ریپ کیسز ہوئے ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں، پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں، اس میں کنوکشن ریٹ جو تھا تقریباً 12% تھا، یعنی کہ 12% سے بھی کم. اور 7 اضلاع ایسے تھے جہاں پر 18 ماہ میں ایک بھی ملزم کو جو ہے وہ سزا نہیں ہو سکی ہے. تو پروسیکیوشن کا آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم نے اسٹریٹ کرائم کا بھی ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کیا، اور اس میں جو کنوکشن ریٹ تھا وہ صرف اور صرف 3% تھا، یعنی کہ جو ایکویٹل ریٹ تھا وہ 97% ایکویٹل ریٹ تھا اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے. تو باقی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی کرائم کی کیا صورتحال ہوگی. یہ ایک سنگین نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں، اور ATC میں بھی کوئی خاص ایسی جو ATC کے کیسز ہوتے ہیں اس میں بھی جو کنوکشن ریٹ ہے 2022 کا وہ تقریباً 18% تھا. باقیوں کی نسبت کچھ بہتر تھا، لیکن ہائی کورٹ میں آنے کے بعد یہ بھی تقریباً کوئی 5 یا 6% رہ جاتا ہے. ہائی کورٹ میں اپیلوں کے بعد جو سزائیں برقرار رہتی ہیں وہ 5 سے 6% ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. لیکن اسٹریٹ کرائم میں 3% ہے، ریپ کیسز میں 12% ہے، اور باقی کیسز میں بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا یہ ایکویٹل ریٹ جو ہے. اور پروسیکیوشن کو ہم نے سوال بھی اٹھایا، پروسیکیوٹر جنرل سے بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، لیکن کام ہوتا تب نظر آئے گا جب کنوکشن ریٹ بڑھے گا، سزاؤں میں اضافہ ہوگا، تو تبھی کہہ سکتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. لیکن فی الحال ایسی کوئی مثبت پیش رفت نظر نہیں آ رہی انویسٹیگیشن کے شعبے میں.